بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا خواب، یعنی حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری نور اللہ مرقدہ، سابق شیخ الحدیث و صدر مدرس دارالعلوم دیوبند نے کئی بار ارشاد فرمایا، مجھے کسی کی وفات پر غم نہیں ہوتا، پہلے بہت ہوتا تھا، لیکن جب میری بیٹی عائشہ سعدہ کا انتقال ہوا، 20 اپریل 1983 کی تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا، 9:30 بج رہے تھے، اسے بخار تھا، ہسپتال میں میری گود میں ہی روح پرواز ہو گئی۔ میں اسے بہت چاہتا تھا، ساتھ رکھتا تھا، جب پڑھانے جاتا تو درس گاہ میں پہلو میں رکھ کر پڑھاتا تھا۔ وہ 7 جولائی 1981 بروز چہارشنبہ بعد نماز عشاء پیدا ہوئی تھی۔ اسی طرح وہ 1 سال 9 ماہ 13 دن شمسی کی تھی۔ تجہیز و تکفین کے بعد میں بہت غمگین تھا۔ اگلے دن سبق پڑھانے کی میرے اندر سکت نہ تھی، نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا تھا، تمہاری اماں دوسرے کمرے میں تھی، اسی حالت میں آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور مجھے تسلی دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں، اگر تم سے زیادہ محبت کرنے والے کے پاس تمہاری بچی چلی گئی ہے تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ اتنا سنتے ہی میری بے قراری کو قرار آ گیا، میری نیند کھل گئی۔ میں اٹھا اور تمہاری اماں کو جگایا اور خواب بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ بالکل اسی طرح میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خواب میں دیکھ رہی تھی، انہوں نے بھی انہی الفاظ سے مجھے تسلی دی ہے، اب میرا دل پرسکون ہے۔ حضرت نے فرمایا، اس خواب کے بعد سے مجھے کسی کے مرنے کا غم نہیں ہوتا اور خود اپنے مرنے کا غم بھی نہیں ہے۔ چنانچہ جب جواں سال 29 سالہ بڑے فرزند ارجمند رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند لندن میں تھی۔ تدفین میں تاخیر سے منع فرمایا۔ دیوبند تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے محلے کے دیگر شہداء کے اہل خانہ کے پاس گئے اور ان کی تعزیت کی۔ یہ 9 شہداء سارے حضرات مظفر نگر سے دیوبند تیزاب کی گاڑی میں بیٹھ کر آ رہے تھے کہ کسی وجہ سے بس بند تھی، تیزاب کی ٹنکی پھٹی اور سارے لوگوں پر تیزاب پڑا، ان میں سے 9 شہید ہو گئے۔ وہ دن 5 شوال تھا، دیوبند والوں کے لیے بڑا ہی کربناک تھا، دکانیں بند کر دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو غرق رحمت فرمائے۔ غرض یہ ہے کہ جب تعزیت کرنے والے حضرت کے پاس پہنچے تو حضرت نے فرمایا، آپ لوگوں کو مبارکباد دینی چاہیے کہ ایک بیٹے کو شہادت کا درجہ حاصل ہوا، اب میں شہید کا باپ کہلاؤں گا۔